مصطفیٰ کا درود خوش ہو کے پڑھا کریں۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرا درود محبت میں جھوم کے خوش ہو کے پڑھتا ہے، اس کا درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ بڑی بات ہے بھائی، بڑی بات ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اگر محبت سے درود پڑھتا ہے۔ پڑھنے والے کی زبان ہوتی ہے اور تیرے مصطفیٰ کا کام ہوتا ہے، اور وہ سنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ آج بھی اپنے مزار میں زندہ ہے۔ قبر شریف میں آج بھی میرے آقا زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو قسم اٹھا کے بول پڑے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ قسم کھا کے بولے اعلیٰ حضرت، آقا آپ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ اپنی قبر سے آج بھی اپنے غلاموں پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں میرے آقا اپنے مزار سے۔ یہ جو جھارکھنڈ میں جلسہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ سن رہے ہیں جلسے کو اور کتنے روڈوں پہ بھاگے پھر رہے ہیں، یہ نبی سب دیکھ رہے ہیں۔ جلسہ بہت اچھا کیا ماشاءاللہ ہمارے اینور بھائی نے، اور جتنے بھی لوگوں نے اس میں محنت کی، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عظمت والدین کانفرنس بڑی اچھی سجائی، ان کے انتظام میں کوئی کمی نہیں، لیکن یہاں کا آدمی عجیب ہے، روڈوں پہ کھڑا ہے، پکوڑی کی دکان پہ، سموسے کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ۔ ارے یہ تو کل بھی کہیں آپ کو مل جائے گی، یہ تو بازار ہفتہ ہفتہ کہیں لگتی ہے، وہاں بھی سبھی یہ ساری چیزوں کی دکان مل جائے گی، لیکن آج کی رات یہ علماء جتنے آپ کو مل رہے ہیں، یہ تقریریں سننے کو مل رہی ہیں، یہ کل کہیں بازار میں نہیں ملے گی، نہ مارکیٹ میں نہیں ملے گی۔ عجیب بے وقوف نوجوان ہے، اور ہماری ماں بہنیں میں ان سے بھی کہوں گا، یہ بھی عجیب بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ وہاں روڈوں پہ کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو تم؟ یہ نوجوان، تمہیں مرنا نہیں ہے؟ جس دن مرو گے نا تمہیں پتا چلے گا، جو بے حیائی سے دوسروں کی بیٹیوں کو تکتے ہو نا، اور جو بیٹیاں دوسروں کو تکتی پھرتی ہیں نا، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ جلسے میں آئے ہیں، جلسے میں آ کے بھی بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں یہ ظالم۔ جلسہ ہے، یہ محفل رسول ہے، پھر بھی روڈوں پہ لڑکے کھڑے ہیں، لڑکیاں کھڑی ہیں، شرم نہیں آتی؟ مر گئی غیرت، ڈوب کے کہیں مر جاؤ تم لوگ، اگر غیرت ہو ذرا بھی تمہارے بانٹ کی تو پھر کہتے ہو ہمارے اوپر تباہی آ رہی ہے۔ تباہی تمہارے اوپر آنا چاہیے، میں تو کہتا ہوں ایران کا ایک میزائل تمہارے اوپر آنا چاہیے، جو تمہارے کام میں۔ جلسے میں بھی بے حیائی کی یہ انتہا ہے۔ حضرت آپ دیکھو، میں بھی راستہ نکل کے آیا ہوں، یہاں نہیں ہے اتنا مجموعہ، یہاں نہیں ہے اتنا مجموعہ جتنا روڈوں پہ کھڑا ہے۔ کیا کر رہے تم روڈوں پہ؟ جھوٹ بولیں گے، گھر والے پوچھیں گے کہاں گئے تھے؟ میں جلسہ سننے گیا تھا۔ تو جلسہ سننے گیا تھا، روڈ پہ بے حیائی کرنے گیا تھا؟ عجیب بدتمیزی ہے۔ یا تو گھر سے مت آؤ، اور گھر سے آ جاؤ تو مصطفیٰ کی محفل کو سنو، بیٹھو ادب کے ساتھ، پتہ نہیں کس کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے، آپ عمل کر لیں، یار آپ جنتی ہو جائیں۔ یہ محفل اور کسی کے لیے نہیں، کسی کو ووٹ مانگنے کے لیے نہیں اتنا بڑا جلسہ کیا گیا، کسی کو الیکشن لڑانے کے لیے جلسہ نہیں کیا گیا، یہ صرف تمہیں جنتی بنانے کے لیے جلسہ کیا گیا۔ نہ اپنی شہرت مقصد ہے، نہ کسی کے لیے کرسی مقصد ہے، بس مقصد یہ ہے کہ نبی کی امت جنتی ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میرے جملے کڑوے ہوتے ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، جلسے میں کبھی بھی جاؤ تو جلسے میں ہی جاؤ۔ یہ روڈوں پہ جہاں عورتیں کھڑی ہیں وہاں حرام ہے کسی غیر عورت کو دیکھنا، تکنا حرام ہے۔
حرام ہے، اور تم جلسے میں جا کے حرام کام، اور روڈ پہ لڑکی بھی کھڑی ہے، لڑکا بھی کھڑا ہے، ظاہر سی بات ہے نظر اٹھے گی تو کسی پہ پڑے گی، حرام۔ کیوں بھائی یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم مصطفیٰ کے جلسے میں آئے ہیں تو جلسے میں ہی آ کے بیٹھ جاؤ، یہ کام نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن بہت پچھتانا پڑے گا، بہت زیادہ۔ میں تقریر شروع کر رہا ہوں، سنیں، اور میں گزارش کروں گا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو جتنے لوگ روڈوں پہ کھڑے ہیں وہ آ کے پنڈال گاہ میں بیٹھ جائیں۔ میں گزارش کروں گا، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، تم مرو گے، مرنے کے بعد کوئی تمہیں دعوت دینے والا بھی نہیں ملے گا، قبر میں پڑے رہو گے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اسی موقع ہے نوجوانوں تھوڑا سا تمہارے پاس، جو زندگی نے نا تمہیں یہ موقع دیا ہے، یہ موقع ہے، ورنہ تو آج تک اللہ کی قسم مرنے کے بعد کوئی آیا ہی نہیں بتانے کے لیے کہ مرنے کے بعد کیسے مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ اگر کوئی آ جاتا مرنے کے بعد اور یہ آ کے بتا دیتا جلسے میں آنے والوں کہ مرنے کے بعد کیسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری زندگی تم سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ اتنا خطرناک مسئلہ۔ اگر کوئی آ جاتا، اور آتا نہیں ہے کوئی، اور آئے گا بھی نہیں، مرنے کے بعد کوئی آج تک نہیں آیا اور نہ آئے گا، نہ دوبارہ زندگی دی جائے گی، نہ تیسری بار، یہ فرسٹ اور لاسٹ زندگی ہے۔ جو مانا جاتا ہے کہ بھی کئی جنم ہیں، نہ ہمارے مذہب میں ایک ہی جنم ہے، اور صحیح یہ پوچھیے ہر جگہ ایک ہی جنم ہے۔ اب تم ماننے کو کتنا بھی مانو، تم یہ کہنے لگو 1000 جنم ہوتا ہے تو میں کہ تمہیں روک لو، بتائیں، پروف کر کے دکھاؤ کہاں ہوتا ہے دوسرا جنم، کوئی پروف کر کے دکھایا ایک ہی جنم ہے۔ یہ ایک بات بتاؤ، بچپن گیا جوانی آئی، آج تک کسی کا بچپنا لوٹ کے نہیں آیا؟ دوبارہ کوئی بچہ ہونا جوان سے بڑا ہو تو بتاؤ یار، جوان سے بچے سے جوان بنا تو بچہ آج تک نہیں ہوا، وہ جوان ہی رہا۔ جوانی گئی بڑھاپا آیا، بڑھاپا آیا، جوانی کسی کی آج تک لوٹ کے نہیں آئی، آیا؟ نہیں آئی نا۔ یہ رات جو آج ہے 4 اپریل 2026، قیامت تک یہ لوٹ کے نہیں آئی۔ آپ کہو گے کل کو تو رات آئے گی، تو وہ 5 اپریل ہوگی، 4 اپریل نہیں ہوگی، آ جائے گی۔ یہ قیامت تک کیلنڈر پر 4 اپریل 2026 نہیں ہوگی۔ جب ایک رات لوٹ کے نہیں آ سکتی، ایک بچپنا لوٹ کے نہیں آ سکتا، ایک جوانی لوٹ کے نہیں آ سکتی، تو مرنے کے بعد تو لوٹ کے آ جائے گا؟ بتایا، یہ خالی کی خرافات ہے، اور یہ بے وقوفی اور جہالت ہے۔ جلسے میں آنے والوں، اللہ نے تجھے ایک ہی زندگی دی اور یہ مہلت ہے تیرے پاس، اب تجھے کرنا کیا ہے؟ تو دنیا میں رہ کر یا تو رب کو ناراض کر کے مر جاؤ، یا پھر اپنے رب کو راضی کر کے مر جاؤ۔ یہ تیرے ہاتھ میں ہے، نوجوان تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور میرا نوجوان سوچتا ہے یہ جلسہ سننا، نماز پڑھنا یہ بڑھوں کا کام ہے، میرا کام تھوڑی ہے۔ میرا کام تو سرخی کھانا، گٹکا گگن کھانا، منہ میں کھا کر روڈوں پر ٹہلنا ہمارا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ جوانی میں ہی رب کی عبادت کامیاب ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ بڑھاپے میں نہیں ہوتی، بڑھاپے میں تو کرتا ہے انسان، لیکن وہ مزہ نہیں ہے۔ عبادت کا مزہ بڑھاپے میں ہے ہی نہیں، عبادت کا مزہ جوانی میں ہے۔ کہاں عبادت کا مزہ؟ جوانی میں۔
جوانی آنکھیں دو چار کرنے کے لیے نہیں دی ہے، جوانی تجھے بے حیائی کرنے کے لیے نہیں دی ہے، جوانی اللہ نے تجھے اس لیے دی ہے کہ تو اچھے سے عبادت کر لے، اپنے محبوب سے محبت کر لے، اور جوانی میں نوجوانوں اگر تم اللہ کی بارگاہ سے لگ گئے تو ایسا بھی انعام ہوگا کہ اللہ تمہیں ولی بنا دے گا۔ جوانی کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہے، اور جوانی میں اگر آپ عبادت کریں گے تو اللہ آپ سے راضی جلدی ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے جوانی کو رب کی طرف لگا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہم تقریر مکمل طور سے میں شروع کر رہا ہوں، آپ سنیں اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، اچھا لگے گا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کی تقریر میں مزہ نہیں آ رہا، تو مولانا میٹھی سوس، نمکین سوس اور یہ جو جھال مڑی بنتی ہے اس میں کیا کیا ڈالتے ہیں وہ لے کے تھوڑی بیٹھا جو تجھے مزہ دلائے، گرم مسالہ ہے نا، مرچی پاؤڈر، نمک کالا، زیرہ، یہ سب لے کے تھوڑی بیٹھا کہ اور چھڑک دو ذرا، مزہ نہیں آ رہا۔ مولانا آخرت کی باتیں بتائے گا، تجھے قرآن و حدیث کی بات بتائے گا، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتائے گا، مولانا یہی تو کام کرے گا۔ باقی مولانا کوئی چورن چٹنی لے کے نہیں بیٹھا ہے جو تجھے چٹکارے دلائے گا۔ یہ شیطان اندر سے نا کل بلاتا، مزہ نہیں آتا۔ کیا کر رہا ہے؟ ابھی میں قیام گاہ پہ تھا تو ایک نوجوان آیا، مجھ سے بولا جھارکھنڈی آیا، مجھ سے پوچھ رہا ہے جھارکھنڈی آیا؟ تو یار میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا اس قوم کو کچھ پتہ نہیں کہ ہونا کیا ہے، کچھ نہیں پتہ، ادھر پتہ ہی نہیں ہونا کیا ہے۔ جلسے میں بھی آ رہا ہے تو یہ سوچ کے نہیں آ رہا ہے دو چار بات اصلاح کی مل جائے، عالم علماء کی کچھ بات مل جائے، نہ نہ نہ، جلسے میں آئے تو چٹکارے لگنا چاہیے، یہ سوچ کر کے آ رہا ہے۔ یہ مسلمان اگر جلسے میں بھی تجھے چٹکارے ملیں گے تو یہ بتا پھر تجھے قیامت اور آخرت سے ڈرائے گا کون؟ پھر کون ڈرائے گا؟ جلسے میں بھی یہ ہو جائے گا تو پھر آخرت کون بتائے گا؟ مجھے بتا، موت کون بتائے گا؟ قبر کا عذاب کون بتائے گا تجھے؟ عذاب جہنم کون بتائے گا تجھے؟ مجھے یہ تو بتا پھر کون بتائے گا؟ یہ جلسے بھی اس چیزوں سے خالی ہو گئے، صرف یہ جلسے رہ گئے جو تجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ اور جلسے میں آنے والوں کچھ علماء کی سن لیا کرو، پتہ نہیں ان کی بات کب تیرے سمجھ میں آ جائے اور تو اچھا سے سیدھا مسلمان ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم پر تیری گاڑی چل جائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں تقریر شروع کروں، اجازت ہے؟ اچھا، جو روڈوں پر تھے وہ بھاگ تو گئے مگر اندر نہیں آئے، کوئی بات نہیں، بھاگ گئے مجھے ٹینشن نہیں، لیکن اندر نہیں آئے وہ ان کا نصیب ہے۔ آپ لوگ اندر ہیں، اللہ سلامت رکھے، آپ کو سننے میں بہت اچھا سنا کے جاؤں گا۔ آپ جب تک جئیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں گے، جھومیں گے انشاءاللہ۔ آپ کسی کے بیٹے بھی ہو، کسی کے باپ بھی ہو، اور باپ نہیں ہو تو اللہ کرے باپ بنو گے۔ آپ اگر بیٹے ہو تو اپنے والدین کی اطاعت کرو، ان کا حکم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبالوالدین احسانا، اماں اور ابا کے ساتھ اچھے سلوک کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو۔ کیا کریں؟ ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولو۔ پتہ ہے تمہیں اگر پوری دنیا میں کوئی سچی محبت کرنے والا ملتا ہے تو خدا کی قسم یہ تیرے والدین ہیں۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، پوری دنیا میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے تو وہ صرف تیرا باپ ہو سکتا ہے، باقی تیرا بھائی بھی کبھی کسی سے حسد کرنے لگے گا، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا؟ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، سگا بھائی بھی کبھی کبھی تجھ سے حسد کرنے لگ جائے گا کہ یار یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، لیکن تیرا باپ ہمیشہ یہ سوچتا ہے یہ مجھ سے آگے ہو گیا۔ یہ ہے تیرا ہمیشہ۔ اگر باپ مولوی ہے تو سوچے گا میرا بیٹا مفتی ہو جائے، باپ کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو باپ سوچے گا میرے بیٹے پہ کار ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سگا بھائی ایسا سوچے۔ یہ ہے تیرا ماں اور تیرا باپ، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ جلسے میں آنے والے تو میں کم تر سمجھ لیا،
ان والدین. میرے نبی فرماتے ہیں ماں کا وہ مقام ہے. اگر میں نماز میں ہوں، قائم ہوں میں، تو میری ماں مجھے پکارے تو میرے نبی فرماتے میں نماز سے اپنی ماں کی پکار سن کے چلا جاؤں. آپ ماں کو الٹا سیدھا بولتے ہیں اور ماں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ماں کو تکلیفیں دیتے ہیں. اور جلسے میں آنے والوں یہ ایسا گناہ ہے اگر والدین کی گستاخی کر کے مر گئے تو سن لیں، جو بھاگ گئے ہیں سے چلے گئے وہ کسی کا کچھ نہیں لے کے آج نقصان کر کے گئے. جو والدین کی گستاخی کر کے مر گئے چلے گئے، خدا کی قسم یہ ایسا گناہ کر کے گئے ہیں کہ انہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. انہیں اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. اب ذرا سنیں یار، آپ اگر آپ کو اللہ نے جگرا دیا ہے تو اگر تم نے ماں باپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں پا لیا تو جلسے میں آنے والے تیری جنت کو تو نے پا لیا. انہیں راضی کر لے. جس دن یہ راضی ہو گئے اللہ اس نے تجھے کامیابی دے دیا. اور ایک بات سن، اگر دنیا میں کسی کو ایسی بیماری ہو گئی کہ ہر ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا، اس کا علاج ہی نہیں ہے، اور تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو خدا کی قسم ڈاکٹر کے پاس بعد میں جانا، پہلے ان سے کہنا آپ دل سے ذرا دعا کرو. اگر تیرے ماں باپ نے تیرے لیے دل سے دعا کر دی، کتنا بھی بڑا مرض ہو اللہ کی قسم تجھے تیرا رب شفا دے دے گا. یہ والدین کی دعاؤں کا اثر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کاروبار کریں اور کاروبار نہ چلے، میاں کے پاس ڈوری تعویذ کرانے نہ جائیں، بابا کے پاس نہ جائیں کہ تعویذ کر دو کاروبار میں برکت ہو جائے. آج میرا کاروبار نہیں چلتا تو ہم برکت کی ڈوری برکت کا تعویذ کرانے جاتے ہیں. نہ، یہ سب بعد میں کرانے جانا. اور جلسے میں آنے والے کان کھول کر کے سن لے، اگر تیرا کاروبار نہیں چلتا، تیری دکان نہیں چلتی، تیری تجارت نہیں چلتی، تجھے بزنس میں لاس پہ لاس ہو رہا ہے، گھاٹے پہ گھاٹا ہو رہا ہے، تو جلسے میں آنے والے مسلمان میں تجھے نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ جیسے مفتی کے پاس بعد میں آنا، کسی عالم کے پاس بعد میں جانا، کسی تعویذ والے کے پاس بعد میں جانا. اگر ماں سے نہ ہو جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ جانا اور اپنی ماں سے کہنا میری ماں میرے کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، ذرا مصلی پہ بیٹھ کے دل سے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے. اگر تیری ماں تیرے لیے دعا کر دے تو اللہ تجھے لکھپتی نہیں کروڑپتی بنا دے گا. یہ ہے تیرے والدین، یہ ہے تیرے والدین. یہ میں جو جملے خالی یہ نہیں ہے جوش و بیانی میں بول رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ابھی میں بتاؤں اپنی آنکھوں دیکھی، ابھی آپ کو چائے ادھر نہیں پلانا، کوئی بھی ادھر کو پلانا، ہاں ادھر میں. آپریٹر صاحب، او آپریٹر صاحب میپ والو، اچھا میپ چل رہا ہے، اس کو کم نہیں کرنا، آواز کو چھونا بھی مت، بولنا بھی مت، اچھا چل رہا ہے. آپ سنیں، میں اپنی آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے یار، میں نے نا ان بچوں کو اپنے والدین کا بڑا مصیبت فرما بردار پایا. ان کی ماں بھی زندہ، ان کا باپ بھی زندہ. میں نے ابھی 5 سال پہلے وہ 5 لاکھ کا کام کرنے میں 50 بار سوچتے تھے، یہ کنڈیشن. لیکن انہوں نے ایسے والدین کی خدمتیں کی ہیں، اپنے ماں کو باپ کو حج بھی کرایا، عمرہ بھی کرایا، اور ایسے کھڑے رہتے ہیں والدین کے سامنے. اگر والدین ان سے یہ کہہ دیں نا ابھی پوری رات کھڑے ہو کے گزار دیں تو ایسے گزار دیتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی بتاؤ اس نے مجھ سے کیا کہا. بولے مفتی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے ایک پراپرٹی کا سودا کر لیا ہے میرے چھوٹے بھائی نے. میں نے کہا اچھا کتنی کی پراپرٹی؟ کہنے لگا 7 کروڑ کی. کتنے کی ہے؟ ذرا زور سے بولو. 7 کروڑ. ارے یار میں حیرت میں پڑ گیا، میں جانتا ہوں کہ ABCD یار 7 کروڑ بھائی ٹھیک ہے کہ 7 کروڑ موٹی رقم ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار اتنی موٹی رقم کی پراپرٹی کا سودا کر لیا. بولے ہاں یار چھوٹے والے بھائی نے کر لیا. تو میں نے کہا پھر کیسے ہوگا کام؟ بولے میں نے بھی اپنے بھائی سے یہی کہا تھا یار اتنی بڑی پراپرٹی کا سودا کیوں کر لیا تو نے، کہاں سے لائیں گے اتنی رقم؟ تو پتا کیا جواب دیا اس کے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو؟
ارے یار ٹینشن مت لے یار، اس بار ماں سے دعا کچھ زیادہ کرا لے گے۔ یہ جواب دیا اس کے بھائی نے، یار ٹینشن نہ لے یار، اس بار ماں زندہ ہے نا ابھی، تو ماں سے دعا کچھ زیادہ کرا لے گے، ماں دعا کر دے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ آگے پھر رہے ہو، مفتی صاحب دعا کر دیں، پیر جی دعا کر دیں، کسی پیر کی دعا ایسے نہیں لائے گی جیسے تیری ماں کی دعا رہا۔ پیر چاہے مفتی کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے عالم کی دعائیں برکت کرتی ہیں، پیر کی دعائیں برکت لاتی ہیں، لیکن ماں کے مقابلے نہیں لاتی۔ یہ بات بھائی میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ماں کے مقابلے نہیں لاتے۔ دنیا کے پیر ایک جگہ لے آ، پوری دنیا کے پیر اکٹھا ہو کر دعا کریں، مگر تیری ماں کی دعاؤں کو نہیں لگ سکتے، نہیں لگ سکتے۔ یہ دعاؤں کا شجر ہے، یہ دعاؤں کی فیکٹری ہے، یہ دعاؤں کا کارخانہ ہے۔ تیری ماں تیرا باپ دعا کر دے تو پتہ ہے ہزاروں لاکھوں مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ اور ماں کا گستاخ، والد کا گستاخ پوری دنیا میں ترقی کر لے لیکن اسے عزتیں نہیں ملتی، ہر جگہ سے ذلت و رسوائی ملتی ہے، اس لیے کہ اس نے ماں باپ کا دل توڑا ہے، دل توڑا۔ جلسے میں آنے والوں سنیں آپ، ایک سال حاجی لوگ حج کر رہے ہیں، حج کے موسم میں حج ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حج کرتا ہے، اس میں ایک اللہ والا بھی ہے، نام ہے مالک بن دینار۔ مالک بن دینار نے حج کیا، ارے اللہ تمہیں بھی حاجی بنا دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بہت بڑی سعادت ہے، حج بہت بڑی دولت ہے میرے عزیز۔ اگر اللہ آپ کو پیسہ دے، مقام، بڑی کار، بڑا بزنس، بعد میں چکر میں پڑنا، ایک بار مصطفیٰ کا روزہ دیکھ لے، بڑا مزہ آتا۔ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے اسی سال حج بھی کیا، میں نے پھر عمرہ بھی کیا۔ اللہ کی قسم جب روزے رسول پہ حاضر ہوتے ہیں نا تو سامنے جب دیکھتے سنہری جالیاں تو اندر سے دل کہتا ہے ہاں 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 شہنشاہ کونین یہیں آرام فرما ہے کہ کائنات کا دولہا اور کائنات کا بادشاہ یہاں آرام فرما ہے۔ ایسی فیلنگ اندر سے آتی ہے اگر اندر ایمان ہے، کوئی بتانے والا اندر دل سے کہتا ہے وہ آنے والے تجھے بتا تو کہاں کھڑا ہے، یہ اکبر کا دربار نہیں، یہ اورنگزیب کا دربار نہیں، یہ کسی شہنشاہ کا دربار نہیں، یہ نبیوں کے سردار کا دربار ہے۔ کرنا یار، کرنا حج اللہ کا ہے، کرنا، جانا عمرے پہ یار، اور ایک موبائل خریدنا، ایک بار نبی کا روزہ دیکھنا، ایک موبائل میں آپ کو عمرہ ہو جائے گا، 60 70 80 1 لاکھ کا موبائل ملے گا، اور آئی فون تو اور مہنگا مل گا۔ تو ایک سال موبائل نہ خریدو، ایک بار نبی کا روزہ دیکھو، اور جوانی میں حج کرو اگر اللہ پیسہ دے دے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے حج کیا، اور حج کر کے وہ طواف کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ طواف زیارت۔ کیا کر رہے تھے؟ طواف زیارت۔ یہ طواف زیارت جو ہوتا ہے سب کام کرنے کے بعد اب طواف ہوتا ہے، سب کام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب طواف۔ عرفات سے بھی نپٹ کے آگئے، مزدلفہ سے بھی آگئے، اب طواف۔ کہہ رہے میں طواف کرنے لگا، اللہ کے گھر میں کھڑا تھا، خانے کعبہ میں کھڑا تھا، میں نے دعا کی کہ پروردگار اس سال لاکھوں لوگوں نے حج کیا ہوگا، تیری لاکھوں مخلوق یہاں حج کرنے آگئی، تیری چوکھٹ پہ پڑ گئی، تیرے در پہ پڑی ہے میرے رب، مگر پتہ نہیں کس کا حج قبول ہوا ہوگا کس کا نہیں ہوا ہوگا۔ آواز آئی مالک بن دینار اس سال سارے حاجیوں کے حج کو ہم نے قبول کیا ہے، مگر ایک شخص ایسا بد نصیب ہے کہ ہم نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ ایسا علاقہ میں ایک ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرا کلیجہ تھرانے لگا، میرے قدم کانپنے لگے، کہیں
وہ ایک میں تو نہیں ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ کہیں میں تو نہیں ہوں؟ میں نے پوچھ لیا میرے رب وہ ہے کون جو لاکھوں میں اس کا حج قبول نہیں ہوا؟ کون سا گناہ کر کے آیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے یہاں بھی اس کی توبہ قبول نہیں کی؟ مولا مقام ابراہیم میں تو بڑے بڑے گناہگاروں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور مولا عرفات میں تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو تو رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے، مزدلفہ میں تو لاکھوں کروڑوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے رب اگر ملتزم پہ جا کے تیرا بندہ گڑ گڑا کر دعائیں کر دے تو تو اس کو معاف کر دیتا ہے، اگر مستجاب پہ کھڑے ہو کے تیرا بندہ دعائیں کرے تو مولا تو رحمت کے قلم پھیر دیتا ہے۔ مگر کون سا ایسا گناہ کر کے کوئی بیٹھا ہے کہ تو نے مزدلفہ میں بھی اس کی دعا قبول نہیں کی، عرفات میں بھی دعا قبول نہیں کی، مستجاب میں بھی دعا قبول نہیں کی، مقام ابراہیم میں بھی دعا قبول نہیں کی، ملتزم میں بھی دعا قبول نہیں کی؟ رب نے فرمایا اور میرے بندے مالک بن دینار سو آنے والا بلخ کا ہے، نام محمد بن ہارون ہے، جا جا کے اس سے کہہ دے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نام نہیں بتاتا، نشاندہی کر دی کہ بلخ کا رہنے والا ہے، تو نہیں ہے، تیرا قبول کر لیا۔ اور مالک بن دینار تو نہیں ہے، ادھر دیکھو سفید کالی ٹوپی والا، ادھر دیکھ کے نہ سو ادھر دیکھو۔ یہ مذاق نہیں ہے جو میں تقریر کرتا ہوں، میں دل کا دیا جلا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ نے اے رومال والا جانے کا ٹائم ہے، اب دیکھو اب نہیں مانے گا، یہ جانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ اس وقت قسمت بنانے کا ٹائم ہے جو میں تقریر کرنا ہوں۔ دیکھو مجھے لیٹ بٹھایا گیا، مجھے اس بات کا احساس ہے، مگر بھائی رات بوڑھی ہے، خطیب جوان ہے، دونوں بوڑھے نہیں ہیں، رات بوڑھی ہو رہی ہے، خطیب جوان ہے، تو آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ کو تقریر اچھی نہ لگے تو آپ عین البھائی کا دامن پکڑنا، کس مولوی کو بلا لیے یار، مزہ آئے تو پھر سنے نا، مگر وہ چٹنی نہیں ہے میرے پاس چورن چٹنی کی میں ذائقے چٹکارے دلاؤں گا، بات یہی بتاؤں گا جو میں بتلا رہا ہوں۔ کہا جا جا کے اس سے کہہ بھی دے کہ تیرا حج قبول ہے۔ مالک بن دینار کہتے میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں بلخ کے حاجی ان دنوں کہاں رکھیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس سائیڈ میں بلخ کے حاجیوں کا قیام ہے۔ میں بلخ کے حاجیوں کے پاس گیا، میں نے پوچھا لوگوں یہاں پر کوئی محمد بن ہارون بلخی نام کا شخص بھی ہے؟ کسی نے کہا ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ بتایا اس کے خیمے کی طرف اشارہ کیا، اس کا خیمہ ان دنوں ادھر ہے۔ لوگوں مالک بن دینار کہتے ہیں میں پتہ کرتا بلخی کے خیمے تک چلا گیا۔ جب میں بلخی کے خیمے پہ گیا، وہ لوگوں جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں بلخی ہے کیسا؟ لوگوں ہمیں بتاؤ بلخی کے بارے میں۔ لوگ کہنے لگے اللہ اکبر، ہم نے بلخی جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا، ہم نے بلخی جیسا قرآن پڑھنے والا نہ دیکھا، ہم نے بلخی جیسا نماز پڑھنے والا نہ دیکھا، ہم نے بلخی جیسا عبادت کرنے والا نہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا ہر سال بلخی حج کرنے آتا ہے، پیدل 40 سال سے کنٹینیو حج کر رہا ہے۔ اور ذرا غور کریں 40 سال سے پیدل حج کر رہا ہے، لاجواب نمازی، ایسا قاری نہیں دیکھا، رات رات عبادت کرتا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہہ رہے میرا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا، پروردگار چاروں طرف سے اس کی عبادت کی شہادت مل رہی ہے، لیکن تو کہتا میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ کہیں وہ گناہ تم تو نہیں کر کے بیٹھے ہو؟ سنو، کہیں وہ گناہ بھولے سے تم نے تو نہیں کر لیا؟ اگر کر لیا ہے تو جلسے سے بعد نہ اٹھنا، توبہ پہلے کرنا۔ اگر یہ گناہ تم نے بھی کر لیا جو بلخی کر کے بیٹھا تھا تو اللہ کی قسم عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، ریاضتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، کام نہ آئے گا کچھ بھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس کے خیمے میں جا کے میں نے آواز دی، اندر سے آواز آئی آ جاؤ۔ جب میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ مصلی بچھا ہے، سفید داڑھی کا کوئی شخص مصلی پہ بیٹھا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو رہا ہے، مصلی آنسو سے بھیگا ہے، داڑھی آنسو سے بھیگی ہے، اس کا دامن آنسو سے بھیگا ہے، رو جا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا جا رہا
مالک بن دینار کہتے ہیں مسلح بھی گئے، مالک بن دینار کہتے ہیں اس کا سامان بھی گئے، مجھے یار ترس آ گیا اس کو دیکھ کے، بڑھاپے میں اس کی عبادت کو دیکھا، میں نے اس کی بابا کو دیکھا، اس کی انکساری کو دیکھا، میں نے اس کے رونے کو دیکھا، میں نے کہیں افسوس ہونے کو دیکھا، لیکن میں بھی کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا اور یہ کون سا گناہ کر بیٹھا ہے کہ اتنے میں بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیا گناہ کر لیا اس نے؟ مولا اس کی حالت دیکھ کے تو مجھے بھی رحم آ گیا، کہنے لگے مالک بن دینار میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ بلخی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، بلخی کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد بلخی میری طرف مخاطب ہوا، اور بلخی آنے والا، بلخی نے پتا کیا کہا آنے والے سے؟ مالک بن دینار نے کہا تو ہی بلخی ہے؟ ہاں ہاں میں ہی محمد بن ہارون بلخی ہوں، وہ کم نصیب نہیں ہے، اتنا کہا میں نے اتنا پوچھا ہی تھا کہ بلخی بولا یہی بتانے آئے ہو نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ اللہ اللہ، کہنے لگے میں حیرت میں پڑ گیا، چونکہ میں بتانے یہی آیا، میں تو یہی کہنے آیا تھا، میں خود کہہ اٹھا، یہی بتانے آئے ہو نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں یار میں نے دامن پکڑ لیا، تو جب قسم ہے آج بتانا پڑے گا تو ہے کون، وجہ کیا ہے یار، وہ تیرا حج قبول ہوا کیوں نہیں؟ میں یہی بتانے آیا ہوں کہ تیرا حج قبول ہوا نہیں، لیکن قبول کیوں نہیں ہوا یہ بتانا پڑے گا آج تجھے، اور میں چیخ کے بازاروں میں اور راستوں میں لوگوں سے کہوں گا لوگوں یہ گناہ دھوکے سے بھی نہ کر لینا جو بلخی کر بیٹھا ہے، جبکہ کسی کے گناہ کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا گناہ ہے، اس کا رب جانے وہ جانے، لیکن اس گناہ کو میں لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، کہیں یہ گناہ لوگ نہ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے پتہ بلخی تجھے گناہ بتانا ہوگا، بلخی رونے لگا، کہنے لگا نا پردے میں رہنے دو، پردے میں بھلائی ہے، گناہ نہ پوچھو شرم آتی ہے، گناہ نہ پوچھو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لوگوں کان کھول کر سنو، مالک بن دینار نے کہا آج تجھے گناہ بتانا ہوگا، آج تجھے گناہ بیان کرنا ہوگا، بلخی منع کر رہا ہے لیکن مالک بن دینار اصرار کر رہے ہیں، تجھے گناہ بتانا ہوگا، جب اصرار زیادہ بڑھا تو مالک بن دینار سے بلخی نے کہا اگر تیرا کلیجہ نہ پھٹ جائے تو پھر میرا گناہ بھی سن لے، اگر زمین میں نہ دھس جائے تو پھر میرا گناہ بھی سن لے، اگر تیری آنکھیں شرم سے جھک نہ جائے تو پھر میرا گناہ بھی سن لے۔ بلخی نے گناہ بیان کرنا شروع کیا، مالک بن دینار کہتے ہیں میں کان لگا کے بیٹھ گیا، اس کا گناہ سننے لگا، وہ جلسے میں آنے والی بیٹیوں، وہ جلسے میں آنے والے غیرت مند بیٹوں، آج بلخی کا گناہ تم بھی سن لو، کہیں یہ گناہ تم تو نہ کر بیٹھے ہو، کہیں کیچڑ میں یہ گناہ تم سے نہ ہو جائے، اگر ہو گیا ہے تو توبہ کر لینا، اور اگر نہ ہوا ہے تو قسم کھا کے اٹھنا یہ گناہ زندگی میں کبھی نہ کرے گے۔ جلسے میں آنے والوں بلخی گناہ بیان کرنے لگا، 40 سال پہلے کی بات ہے، میں جوان ہوا کرتا تھا، میری داڑھی کے بال کالے ہوا کرتے تھے، میرے سر کے بال کالے ہوا کرتے تھے، جوانی کا جوش تھا، میں جوانی میں انڈا ہوا کرتا تھا، میری دوستوں کی محفل سجا کرتی تھی، میرے ایک دوست تھے، انگنت دوست تھے، میں رات رات دوستوں کی محفل میں رہا کرتا تھا، لیٹ نائٹ روزانہ گھر آیا کرتا تھا، کہنے لگا ایک میری بوڑھی ماں تھی جو بڑھاپے میں تھی، ہاتھ کانپتے تھے مگر پیار اتنا تھا کہ میں روزانہ لیٹ نائٹ ہونا تھا، مگر میری بوڑھی ماں سویا نہیں کرتی میرا بیٹا آ رہا ہوگا، روزانہ میں لیٹ آتا، میری ماں گرم گرم روٹیاں بنا کے کھلاتی، روزانہ کہتی ہے میرے بیٹے بلخی اتنی لیٹ نائٹ نہ آیا کر، ذرا جلدی آ جایا کر، میری ماں بوڑھی ہو چلی ہے، رات کو زیادہ جاگا نہیں جاتا۔ پھر لگا خدا نہ کہ یہ معاملہ تھا، میں دوستوں کی محفل میں رہتا تھا، تمہیں بھی بڑی لت لگ گئی ہے لوگوں دوستیوں کی، آج 12 بجے گھر میں گھستا ہے نوجوان، ماں سے کہتا ہے خاموش بیٹھی ہے، کون ہوتی ہے پوچھنے والی، تمہیں کہا تھا۔ آج تمہاری زبانیں چاقو کی طرح چلتی ہیں والدین کے لیے، چونکہ وہ بھولے ہو گئے نا، وہ کمزور ہے نا،
کچھ نوجوان تو بغیرت ایسے ہیں کہ اپنے والدین پہ ایسی چاقو کی طرح زبان چلاتے ہیں جیسے چاقو بھی کیا کام کرے گا، کیونکہ وہ کمزور بھولے ہوتے ہیں نا۔ بلخی کہتا ہے میری ماں روزانہ سمجھاتی مگر میں نہیں مانتا، حد یہ ہوئی کہ میں دوستوں میں ایسا پڑا کہ شراب بھی پینے لگا۔ ایک دن آدھی رات گزر گئی تھی، میں گھر میں نہیں آیا، سردی کی رات تھی، میری بوڑھی ماں میرا انتظار کر رہی تھی، میرا بیٹا نہیں آیا۔ کہنے لگا میں نے شراب پی کے میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ آدھی رات ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ میں اپنے دروازے پر آیا، میں نے کہا ماں دروازہ کھول۔ میری ماں نے دروازہ کھولا، سردی کا موسم تھا، میری ماں کا بدن کانپ رہا تھا سردی کی وجہ سے۔ کہنے لگا میری ماں نے تندور جلا رکھا تھا، اپنے لال کو گرم روٹیاں بنا کے کھلاؤں گی۔ سبحان اللہ، یہ ماں کا پیار ہے، یہ ماں کی ممتا ہے۔ کہنے لگا جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا، میری ماں نے کہا بیٹا میں منع کرتی ہوں، تو اتنی گئے رات آتا ہے، اور میرے لال تو دیکھنا میرے پاس بڑھاپا ہے، میں رات کو نہیں جاگ سکتی، بڑا مشکل ہے۔ کہنے لگا جیسے ہی میں ماں کے سامنے بولا نا خاموش رہے، میری منہ سے جو سانس نکلی تو وہ شراب کی بو میری ماں تک پہنچ گئی، کیونکہ شرابی اگر شراب پیے نا تو برابر والا محسوس کر لیتا ہے، اس کی بو ایسی آتی ہے، اس کی باس ایسی آتی ہے۔ کہنے لگا جیسے میری بو شراب کی ماں تک پہنچی، ماں جلال میں آ گئی، وہ کہنے لگی تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنی لیٹ نائٹ آتا ہے، تیری ماں جاگتی ہے تیرے لیے، سردی میں جاگ رہی ہے، وہ شراب پی کے آیا ہے۔ کہنے لگا ماں کے یہ جملے نشتر کی طرح سینے میں لگے، مجھے ماں پہ غصہ آیا، میں نے ماں کو پتھر مارا، میری ماں چلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ اللہ جلتے ہوئے تندور میں ماں گری۔ کہنے لگا ماں جلنے لگی، میں نشے میں بیہوش تھا، ماں کی چیخیں نکلی، جب تک پڑوسی آتے ماں کا کام ہو گیا، جب تک پڑوسی آئے ماں جل گئی، ماں جھلس گئی۔ کہنے لگے لوگوں نے پکڑ کے مجھے کمرے میں بند کر دیا، میں کمرے میں بند تھا، بستر پر پڑا، بے ہوشی کی نیند طاری ہو گئی۔ اگلے دن صبح کے بعد دوپہر آئی، دوپہر میں جیسے میرا نشہ اترا، میں اپنے بستر سے اٹھا۔ بلخی کہتا مالک بن دینار میرے گھر میں لوگوں کی بھیڑ تھی، میرے گھر میں رشتہ داروں کا تانتا تھا۔ میں نے کہا یہ بھیڑ کیسی، یہ تانتا کیسا؟ لوگوں نے کہا تیرے دامن پہ ماں کے قتل کا داغ لگ چکا ہے، رات جو تو نے ماں کو ڈھکیلا تھا تیری ماں رات ہی انتقال کر گئی۔ اللہ ہائے، میں نے اپنے بال نوچے۔ مالک بن دینار سے کہتا میری چیخیں نکلی، میں زمین پہ بیٹھ گیا، میرے رب مجھ سے کیا ہو گیا یہ؟ ہائے میرے رب یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ ماں کے قتل کا داغ میرے دامن پہ لگ گیا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ میں زمین پہ بیٹھا چیخا، میں نے لوگوں سے کہا ایک بار میری ماں کا چہرہ دکھا دو مجھے۔ لوگوں نے کہا تجھے ہوش میں آنے میں دیر ہو گئی، تیری ماں کا دفن ہو چکا ہے، جنازہ ہو گیا تیری ماں کا، مٹی دے دی گئی تیری ماں کو، تیری ماں کو قبر کے حوالے کر دیا، تجھے دیر ہو گئی ہوش میں آنے میں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا پھر کس در کی میں نے خاک نہ چھانی مالک بن دینار، کس عالم کی چوکھٹ پہ نہ گیا، کس اللہ والے کی چوکھٹ پہ نہ گیا، ہائے میری توبہ قبول ہو جائے۔ پس مجھے کسی عالم نے بتایا تیرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن عالم نے بتایا سب سے زیادہ دنیا میں توبہ قبول ہونے کی چند جگہیں ہیں، وہاں جا کے توبہ کر، ہو سکتا ہے وہاں قبول ہو جا۔ میں نے پوچھا وہی جگہ بتاؤ جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، تو مجھے عالم نے بتایا کہ عرفات کے میدان میں حاجی گڑ گڑا کر دعا کرے تو وہاں قبول ہوتی ہے، مزدلفہ میں قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پہ دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا میں حج کروں گا اس سال۔ کیا کروں گا؟ حج کروں گا، اور جب حج کروں گا تو عرفات میں بھی جاؤں گا، مزدلفہ میں بھی جاؤں گا، مقام ابراہیم پہ بھی جاؤں گا، ملتزم پہ بھی جاؤں گا، یہاں جا کے میں دعائیں کروں گا، توبہ کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے۔
کہنے لگا 40 سال پہلے میں نے پہلا حج کیا، میں نے ہر جگہ رو رو کے دعائیں کی، ہر جگہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج تک ملتزم پہ کوئی ایسی دعا نہ مانگی گئی جو قبول نہ ہوئی ہو، لیکن وہاں اس کی قبول نہ ہوئی۔ کہنے لگا جب حج کر کے فارغ ہوا تو کوئی اللہ کا ولی آیا اور آ کے مجھے بتا کے گیا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہنے لگا ہر سال آتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، جب حج کر کے فارغ ہوتا ہوں تو کوئی اللہ والا آتا ہے اور آ کے بتا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں۔ اللہ اللہ کہنے لگا میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے کٹا ہوا پتا کیسے کٹا؟ جب مجھے ہوش آیا مجھے لگا میں نے بڑا غلط کیا، ماں کو دھکا دیا، ماں چل گئی۔ کہنے لگا میں اندر گیا، میں ہنسیہ لایا، تلوار لایا، میں نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا جس ہاتھ سے ماں کو دھکا دیا تھا، مگر ہاتھ کٹ کے بھی میری گناہ معاف نہ ہوا۔ کہنے لگا 40 سال سے کنٹینیو لگاتار حج کرتا چلا رہا لیکن میرا یہ گناہ ہے کہ معاف نہیں ہوتا۔ آج 40واں حج کر چلا لیکن آج بھی مالک بن دینار تم نے آ کے بتا دیا میرا حج قبول نہیں ہوا، میری توبہ قبول نہ ہوئی۔ اور جلسے میں آنے والوں کے یہ گناہ تم تو نہ کر بیٹھے، اگر والدین کے گستاخ بن گئے ہو، انہیں ستا بیٹھے ہو، مرنے سے پہلے انہیں راضی کر لو۔ یہ تیری ایسی امانت ہے، ایسی دولت ہے کہ اگر تو نے اسے ناراض کر دیا نا تو اللہ کی قسم ساری چیزیں تیرے منہ پہ مارتی جائے گی۔ انہیں راضی کر لو۔ اگر تیرے والدین انتقال کر گئے تو تیرے والدین کے جو رشتہ دار تھے، اعز اقربا، ان کے دوست، ان سے محبت کر۔ تیرے والدین کی مرنے کے بعد کی روح تجھ سے راضی رہے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ باپ مرا ہے تو چاچا سے محبت کر، باپ کے دوست، باپ کے رشتہ دار سے محبت کر۔ اور ایک چیز اور بتا کے جا رہا ہوں، ماں باپ مر جائیں تو بہنوں سے محبت کر۔ اگر بہنوں سے محبت کرے گا تیرے والدین کی روح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بہنوں سے رشتے ناتے نہ توڑا کر۔ بہت سے لوگ بہنوں سے رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں، بہنوں کی طرف نظر اٹھا کے پھر نہیں دیکھتے۔ نہ ایسا نہ کیا کر۔ تیرے والدین چلے جائے نا، بہنوں سے ہمیشہ تیوہار کے موقع پہ ملا کر، بہنوں کے گھروں پہ جایا کر، کچھ تحفے لے جایا کر، اور پھر بہنوں کو اپنے گھروں پہ تیوہار پر بلایا کر۔ تیری بہن تجھ سے راضی رہے گی، تیرے والدین تجھ سے راضی رہے گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مولا یہ تیرا ایسا گنہگار بندہ ہے، 40 سال سے حج کر رہا ہے اور تو اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں اس کا گناہ ہی ایسا ہے، اس کا گناہ ہی ایسا ہے۔ جلسے میں آنے والوں، والدین بڑی عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ رہتے کہ ان کی قدر کرو، بعد مرنے کے تمہیں سب ملے گا لیکن والدین جیسی عظمت والی چیز نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہیں مل سکتی۔ والدین جیسی عظمت والی چیز تجھے اس دنیا میں تو نہیں ملنے والی، نہیں ملنے والی۔ کار ملے گی، مکان مل جائے گا، موبائل مل جائے گا، زمین مل جائے گی، جائیداد مل جائے گی، دوست مل جائیں گے، ملنے والے سب ملے گا، لیکن یہ بوڑھے ماں باپ جو دن تو دیکھتا ہے نا یہ نہیں ملیں گے۔ اے لوگوں تم کمانے کے لیے جاتے ہو، باہر بھی جاتے ہو، اکثر لوگ باہر جاتے ہیں یہاں کمانے، جب فون کیا کرتے ہو نا جیسے اپنی بیوی بچے کو کرتے ہو، ایک بار اپنی ماں باپ کو بھی کر لیا کرو، او میرے باپ تو کیسا ہے، او میری ماں تو کیسی ہے، کر لیا کر یار، یہ کر لیا کر۔ تیرا باپ تجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میرے لیے وہاں کا کپڑا لانا، نہ تیری بیوی ضرور کہے گی تو ممبئی میں کام کر رہا، بتا وہاں کی جو مشہور چیز ہے وہ ضرور لانا، تو حیدرآباد میں کلکتہ میں ہے جو وہاں کی مشہور چیز ہے ضرور لانا۔ تیری بیوی کہہ دے گی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہہ دے گی، وہاں کی جو مشہور چیز ہے، فیمس چیز ہے لانا، کہے گی۔ تیرا بیٹا تیری بیٹی کہے گی، تیرا بیٹا تیری بیٹی کہے گی میرے باپ تو بنگلور گیا نا،
وہاں کی فیمس چیز ضرور لانا، مگر رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک بار اپنی ماں کو فون کر کے دیکھنا، ماں میں حیدرآباد میں ہوں اور ماں میں عید پہ آؤں گا، کچھ منگانا ہے کیا؟ اور ماں میں بنگلور میں ہوں اور میرے باپ کچھ منگانا ہے کیا؟ اللہ کی قسم تیرے پورے ماں باپ پتا کیا کہیں گے؟ میرے لال تو خیریت سے گھر واپس آ جا، یہی میری دولت ہے۔ کہ تو خیریت سے آ جا، بس یہی میری دولت ہے، یہی میرے لیے تحفہ ہے۔ تو آ جائے گا نا، تجھے دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وہ جلسے میں آنے والوں، یہ ہے تیرے والدین، یہاں تو کیا آ گیا ہے، ان سے ذرا محبت کر۔ آج بھی دیکھا جاتا ہے، آج بھی دیکھا جا رہا ہے، بلکہ اس بات پہ میں خوش ہوں اور میں اس بات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمہیں۔ اولڈ ایج ہاؤس ہوتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس، سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کو ایک طرح کا یتیم خانہ کہہ لو، جیسے یتیم بچوں کو یتیم خانے میں ڈال دیتے ہیں نا، ایسے ہی بوڑھے ماں باپوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں، اور کیا کرتی ہے اولاد؟ وہ اس کا خرچہ ورچہ دیتی رہتی ہے اور اولاد ماں باپ پڑے رہتے ہیں۔ مگر مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ابھی ایک سروے کیا گیا تو سب سے کم بوڑھے اور بوڑھی اولڈ ایج ہاؤس میں اگر پائے گئے تو مسلمان پائے گئے، سب سے۔ انگلش میں اس کو اولڈ ایج ہاؤس کہتے ہیں۔ ورد آشرم میں جو ہے سب سے کم پائے گئے مسلمانوں کے بوڑھے ماں باپ، کیونکہ مذہب اسلام ہی ایسا پیارا مذہب ہے جو والدین کی عظمت کو سب سے بڑھ کے بتاتا ہے۔ بولا ہے کہ نہیں ہے؟ مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو بی بی کی عظمت کو سب سے بڑھ کے بتاتا ہے۔ مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو سلیبے کے حقوق کو سب سے بڑھ کے بتاتا ہے۔ اسلام سے بڑھ کے حقوق پر نگرانی کسی دوسرے مذہب نے کی نہیں۔ سب سے بڑھ کے مذہب اسلام۔ اگر غور کریں، ایک شخص نا ودیش چلا گیا کمانے کے لیے، ودیش، فون کیا ماں کو، وہ ورد آشرم میں چھوڑ دیا۔ ماں بیمار ہو گئی، بوڑھی تھی، بیمار ہو گئی۔ اس کے پاس فون پہنچا ورد آشرم سے، تیری ماں بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، لگتا ہے کہ اب اس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو وہاں سے اس نے کہا کہ میں پیسہ ڈال دوں، میری ماں کا خیال رکھو۔ پیسہ ڈال دو، لیکن ہر چیز کا علاج پیسہ نہیں ہوتا میرے دوست۔ بھوک کھانا مانگتی ہے، بس سمجھ لو جو میں جملے بول رہا ہوں، بھوک کھانا مانگتی ہے، پیاس پانی مانگتی ہے۔ اس 200 روپے سے کھانا خرید سکتے ہو، مگر 200 کھا کے بھوک نہیں مٹا سکتے۔ بس بیماری کہ نہیں، اگر کھانے کی دکان نہ ہو تو یہ پیسہ اتنا بھی ہو، بھوک نہیں مٹے گی۔ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ ہر وقت ماں باپ کو پیسہ نہیں چاہیے، کبھی تیرا ٹائم بھی چاہیے۔ ان بوڑھے ماں باپ کے پاس 20 منٹ بیٹھ کر ایک بار ان کا حال چال بھی پوچھ لیا کر، 2 باتیں پیار سے بھی ان سے کر لیا کر۔ یہ نہیں کہ آپ کما رہے ہو تو اکاؤنٹ میں پیسے لگا دو گے، نہ۔ اگر بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں نا تو ان کا یار دل چاہتا ہے، سچ میں دل چاہتا ہے بوڑھے ماں باپ کا کہ وہ تجھے دیکھیں، وہ تجھ سے بات کریں۔ تو اگر کبھی ایسا ہو نا تو اپنے کام کو لات مار کے آ جانا اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس، اور تھوڑے دن ان کے پاس بیٹھ کر نا ان کی خدمت کر لینا، ان کے دل کے حال چال پوچھ لینا، ان سے پیار سے 2 باتیں کر لینا۔ اللہ کی قسم ہر وقت تیرا پیسہ کام نہیں آئے گا، تیرا وہ ٹائم بھی چاہتے ہیں، تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کے وقت بتا لیا کر۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر وہ راضی ہو گئے نا تو تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ لوگوں ہر وقت ایسا نہیں کہ پیسہ دے دوں گا، پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے، ٹائم بھی دیا کر اپنے ماں باپ کو، ٹائم بھی دیا کر۔ اس نے وہاں سے کہا میں پیسہ ڈال دیتا ہوں، میری ماں کا علاج کراؤ۔ کہا اب لا علاج ہو گئی، تیری ماں کی ایک خواہش ہے، تیری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ آخری بار میرے بیٹے کو بلا دو، میں مرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ورد آشرم میں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن مرنے سے پہلے دیکھنا چاہتی ہوں، میری چاہتی ہوں میری سانسیں میرے گھر میں، میرے بچے پوتی پوتا ان کی کلکاری سنتے ہوئے میری سانسیں نکلیں۔ اللہ لوگوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں والدین کو کبھی نہ ستانا، کبھی نہ ستانا، کبھی نہ ستانا۔
انہیں کبھی نہ سمجھنا، ہمیشہ راضی رکھنا. یہ جس حال میں راضی ہوں انہیں راضی رکھنا. یہ جس حال میں بھی راضی، تجھ سے تیری زندگی بھی مانگے نا تو دے دے. تیرا سب کچھ مانگے نا، یہ تیرا سب کچھ دے دے. وہ سب کچھ تیرا انہی کا. جو تیرا سب کچھ ہے نا، کیا ہے وہ؟ مسئلہ بتاؤں، اگر باپ مر جائے تو اس کی پراپرٹی بٹ کے بیٹوں پہ آتی ہے، لیکن اگر باپ زندہ بیٹا مر جائے تو بیٹے کا جتنا بھی مال ہے وہ باپ مالک ہے. مسئلہ یہ ہے. کون ہے اس کا مالک؟ باپ. اللہ کہنے لگے، بار بار فون جا رہا تھا، تیری ماں تجھے بلا رہی ہے، تیری ماں تجھے بلا رہی ہے. لوگوں یہ آیا ودیش سے تو دیکھا واقعی ماں کی سانسیں چل رہی تھی. ماں نے کہا، میرے لال مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ میری زندگی کی سانسیں زیادہ نہیں ہیں. میرے لال مجھے گھر لے چل اور مجھے کسی ایک کمرے میں ایک کونے میں ڈال دینا. میں تیرے دوستوں کے سامنے نہیں آؤں گی. ہو سکتا ہے کہ تیری پرسنالٹی پر کچھ فرق پڑے، میرے بڑھاپے کو دیکھ کے تیرے دوستوں پر، تیری لائف پر. میرے بیٹے مجھے چند دنوں کے لیے گھر لے چل، میں اپنے پوتی پوتا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. لوگوں ماں کے کہنے پر یہ بیٹا اس آشرم سے اپنی ماں کو نکال کے جب لے کے چلا تو چلتے چلتے ماں نے راستے میں کہا، میرے لال ایک کام کرنا، اگر ہو سکے تو ورد آشرم میں جو ہے نا فین نہیں تھا، گرمی میں بڑی گرمی لگتی تھی، بڑی شدید گرمی ہوتی تھی. بیٹے اگر ہو سکے نا تو اس میں پنکھا لگوا دینا. کیا کہتے ہیں نا، پنکھا کمرے میں لگا ہوتا ہے نا، گھر میں آپ کے گھر میں بھی ہوگا. تو اس بیٹے نے ماں سے کہا، تو آ گئی اب کہاں سے، اب میں نہیں لے کے جاؤں گا وہاں. اب کیوں وہاں پنکھے کی بات کرتی ہے؟ سالوں سے وہاں پڑی تھی، کبھی نہیں کہا پنکھا لگوانا. جب میں نکال کر لا رہا ہوں تو کہہ رہی ہے پنکھا لگوانا. کہہ رہی ہے بیٹے جیسے تیسے میں نے تو گزار لی وہاں، لیکن میں یہ چنتت ہوں، میں یہ غم میں ہوں کہ جب تیری اولاد تجھے بوڑھاپے کے بعد تجھے وہاں ڈالے گی تو میرے لال تو کیسے وہاں وقت گزارے گا. سبحان اللہ. اپنا نہیں ہے خیال، میں نے تو گزار لی، میں تو آ گئی بیٹے، اب چند سانسیں بچی ہیں وہ گزار لوں گی. لیکن میں بار بار یہ سوچتی تھی جب میرا بیٹا یہاں آئے گا، چونکہ ببول بہو کے تو کانٹا آئے گا. آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو اپنی اولاد سے یہ توقع نہ رکھنا کہ تیری اولاد تیرے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہے. جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جو کھودے گا وہ کٹھا تیرے سامنے آئے گا. کہنے لگی، ماں میرے لال میں تو یہ سوچ سوچ کر چنتا میں ہوں کہ جب تجھے تیری اولاد یہاں لا کے ڈالے گی تو وقت کیسے گزرے گا، اس لیے ابھی لگوا دینا تاکہ تیرا وقت گزر جائے. یہ ہے آپ کے بوڑھے ماں باپ. عظمت والدین کانفرنس میں آنے والوں، خالی یہ جلسہ اس لیے نہیں تھا کہ روڈوں پہ پان چڑھا کے چلے جاؤ، یہاں پر گول گپے اور چاؤمین کھا کے چلے جاؤ، دوسرے کی بیٹیوں کو تک کے چلے جاؤ. عظمت والدین کانفرنس کا مطلب ہی یہ تھا کہ یہاں آیا تھا تو والدین کو عزت و رسپیکٹ نہیں دیتا تھا، لیکن جب جلسے سے گیا ہے تو جا کے ماں کا قدم چوم رہا ہے، باپ کا ہاتھ چوم رہا ہے. سبحان اللہ. تیری ماں کہے، میرے لال تجھے کیا ہو گیا، کل تک تو اونچی آواز میں بات کرتا تھا لیکن آج قدم چوم رہا ہے. تو کہتے، ماں میں رات عظمت والدین کانفرنس میں تھا، میں نے علماء کی زبان تیری عظمت سن لی ہے. میری ماں، میری جنت تو تیرے قدموں کے نیچے ہے. اور میرے باپ، میں نے تیری عظمتوں کے قصے سن لیے رات، میں نے تیری عظمتوں کی کتابیں سن لی رات. اور میرے باپ مجھ سے راضی ہو جانا. ہر حال میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا، جس دن یہ راضی ہو گئے اس دن تیرا رب راضی ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. عظمت والدین کانفرنس، مفتی گلفام صاحب رامپوری، علماء اہل سنت، اولیاء کرام کی بارگاہ، ہندوستان کا سنی
مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. والدین سے محبت ہوگی؟ بولو انشاءاللہ. جن کے والدین مر گئے ہیں وہ اپنے والدین کے جو قرابت دار ہیں، والدین کے رشتہ داروں سے محبت کرو. تمہاری بہنیں زندہ ہوں گی، بہنوں سے محبت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس سے محبت کرو؟ بہنوں سے. ان کے قرابت داروں سے محبت کرو. جلسہ میں آنے والوں، میرے نبی نا، میرے نبی والد کو تو میرے نبی نے دیکھا نہیں، چونکہ والد جب دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی کے والد کا وصال پہلے ہی ہو گیا. حضرت عبداللہ دنیا سے میرے نبی کے آنے سے پہلے ہی تشریف لے گئے تھے. میرے نبی نے چاچا کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اور چاچا بڑے مہربان تھے. ابو طالب بہت مہربان میرے نبی کا، بہت زیادہ، بہت مہربان. معلوم ہے میرے نبی کی محبت کا بارش نہیں ہوئی تو ایک بار نبی نے دعا کی، بارش ہونے لگی. مدینے میں خوب بارش برسی. نبی نے کہا آج اگر میرے چاچا ہوتے نا تو میرا یہ معجزہ دیکھ کے خوش ہو جاتا. یار کیا پیار ہے نبی کو، کیا پیار ہے. اور بولو نا کیا پیار ہے. آج میرا چاچا ہوتے نا خوش ہو جاتا، کیونکہ نبی کو محبت ہے. اور سنیں نبی کے ایک چاچا ہیں، نام ہے حمزہ. کہہ دو سبحان اللہ. گورنر مدینہ وہی ہیں، اصل گورنر مدینہ وہی ہیں. نبی نے ان کو گورنر مدینہ بنا دیا. وہ شہادت پائی انہوں نے احد میں، اور آج بھی ان کا مزار شریف، ان کی قبر پاک وہی احد کے میدان میں ہے. احد کا جہاں پہاڑ ہے اس کے دامن میں آپ آرام فرما ہے. چاروں طرف سے دیوار بنی ہے، جالی لگی ہے. کبھی جانا ہونا مدینہ شریف، کھڑے ہوئے نوجوان، کھڑے والے اب دیکھے گا نہیں. کبھی جانا ہونا احد، ارے مجھے دیکھو، مجھے بڑی کام کی باتیں پتہ چلا. میری تقریر کا جو ٹائم تھا وہ ہو گیا، لیکن میں اب جو تقریر کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سن بہت اچھا رہا. میں تو شروع میں آ کے یہاں کا ماحول دیکھا کہ روڈوں پہ کھڑے ہیں، ادھر ادھر کھڑے ہیں، تو میں تو سوچ نہیں رہا تھا اتنا اچھا سن لیں گے. لیکن حضرات واقعی اچھا سنتے ہیں یہ لوگ. اب جو چلے گئے، لیکن جو بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ بہت اچھا سن رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے. تو میں ختم کر لوں کہ ابھی آگے بڑھا لوں؟ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. تو کوئی ذرا نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ تو لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. لیکن اسٹیج سے فرمائشیں ہو رہی ہیں، جبکہ ناخوانوں سے فرمائشیں ہوتی ہیں، خطیبوں سے تو کمی ہوتی ہیں. لیکن یہ اللہ کا فضل ہے. میرے والدین کی دعائیں، اللہ میرے والدین کو سلامت رکھے، ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے. میرے بھائی رات کے 2 بجے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے اسٹیج سے حضرت کہہ رہے ہیں، حضرت ایک بچے کی ایک اب میں نے واقعہ سنا تھا، آپ وہ بیان کر دیجئے. لیکن اتنا وقت شاید نہیں ہے میرے پاس کہ میں وہ سب بیان کروں، لیکن جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا ذرا اس کو سن لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ سلامت رکھے. اللہ نوجوانوں آپ کو سلامت رکھے. کبھی والدین کے اگینسٹ مت جانا، کبھی ان کی مخالفت نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اچھا کبھی ان سے الگ بھی ہو گئے، جیسے ہو جاتا ہے فیملی میں الگ، تو الگ ہونے کا مقصد نہیں ہے دل الگ ہو گئے. دل کو الگ نہ کرنا یار. تیرا برتن، تیرا کھانا الگ ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن روزانہ کھانے کے وقت پہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پوچھ لیا کر میرے گھر میں یہ بنا ہے، میری ماں میں تیرے لیے. اپنی بیوی کو ذرا بورڈ ٹائٹ کر کے کہہ دینا، اس کا ذرا ٹائٹ کر کے، خبردار گھر میں الگ بنا رہی ہے، بناؤ، خوش رہو. اگر تیری بیوی الگ رہنے میں خوش رہو، ٹھیک ہے، شاد رہو. میری بیوی ہو نا، تمہارا حق بھی ہے، تم بھی خوش رہو. لیکن سن لو، جو سالم بنے نا پہلے میری ماں کو بھیجا دینا، میرے باپ کو بھیجا دینا، ٹائٹ کر کے کہہ دینا، ہے نا. یہ پہلے ان کو بھیجا دینا، میں ہاں یہ ٹائٹ کر کے کہہ دینا. اتنا ذرا خیال رکھنا. اور ان کے پاس الگ بھی ہو جائے نا تو جا کے ضرور بیٹھا کر. کیا ان کے پاس جا کے ضرور بیٹھا کر. ان کے پاس اگر جا کے بیٹھے گا، جتنی دیر تو ان کے پاس بیٹھے گا اتنی دیر رب کی رحمت جھما جھم تیرے اوپر سے. جو میں عرض کر رہا تھا، نبی نے والد کو تو دیکھا نہیں،
کیونکہ وصال فرما گئے تھے. اور حضرت آمینہ یہ بھی نبی کا بچپنا تھا. 6 سال کی عمر شریف میرے نبی کی حضرت آمینہ کا بھی وصال ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن یار میرے نبی نے چاچاؤں سے بھی کیا محبت کی ہے رے. سبحان اللہ. میں نے کہا نا آپ سے، میں نے کہا نا کہ باپ چلا جائے، ماں چلی جائے، خالہ سے محبت کر، تایا سے محبت کر، چاچا سے محبت کر، ماما سے محبت کر. یہ قرابت دار ہے تیرے والدین کے، ان سے پیار کر، ان کا خیال رکھ. محبت کی ہے یار، کہہ دے نا سبحان اللہ. میں محبت بتاؤں یار، تجھے محبت بتاؤں کیا محبت کی ہے. ذرا محبت سن لیں یار، محبت سن لیں. نبی کے چاچا نام ہے امیر حمزہ، کہہ دو سبحان اللہ. یہ ابھی کلمہ نہیں پڑھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھے، ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے. یہ ابتدائی اسلام کی بات بتا رہا ہوں، ابتدائی بات ہے. میرے نبی کو کبھی کبھی مکہ کے لوگ تانا دیتے، یہاں تک کبھی کبھی گستاخی کرتے، گالیاں تک دے ڈالتے، اور نبی برداشت کرتے اور پھر دعائیں کرتے. یا اللہ انہیں ہدایت دے، یا اللہ انہیں ہدایت، یا اللہ انہیں ہدایت دے. چونکہ رحمت للعالمین ہے نا، وہ پتھر مارتے، یہ دعائیں دیتے. چونکہ رحمت للعالمین ہے نا. ایک دن ابو جہل نے نبی کو گالیاں دی، برا بھلا کہا. اللہ کا نبی ڈرتے نہیں ہے کسی سے، جلسے میں آنے والا ہو، کسی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ نبی کا مقابلہ کرے. نبی نبی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے. وہ دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں کھا کر بھی، پتھر کھا کر بھی. یہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے نہیں کہ کمزور ہے. بدر کے میدان میں چھٹی کا دودھ پلا دیا تھا میرے نبی. سبحان اللہ. کمزور نہیں ہے. بدر کے میدان میں چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا سب کو، لیکن رحمت للعالمین ہے. ابو جہل نے برا کہا، گالیاں دی، گھر چلا جائے. نبی کے چچا امیر حمزہ اپنے گھر میں آیا اور نبی کی چاچی بیٹھی تھی آستین چڑھا کے غصے میں. امیر حمزہ آج گھر آ رہا تھا. امیر حمزہ گھر آیا، کہنے لگی او امیر حمزہ، ویسے تو بڑا بہادر بنتا ہے، بڑا سورما بنتا ہے، پورے عرب میں تیری بہادری کے قصے ہیں. آج تیرے بھتیجے محمد عربی کو ابو جہل نے گالیاں دی ہیں، شرم ہے تجھ پر؟ مجھے افسوس ہے تیرے اوپر. حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا، لیکن مسئلہ خون کا آ گیا ہے. خون والا ہوتا ہے نا، خون والا جو جوش مارتا ہے خون. یہاں مسئلہ جو ہے مذہب کا نہیں، خونی جو جذبہ تھا، ہاں رشتے کا جو جذبہ تھا، وہ جوش ہوا. اور عرب کی عورتوں کا یہ رواج تھا